السلام علیکم بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پھر مجھے اجازت دی کہ میں آپ کی اپنی کچھ خیالات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اس نے یہ مماثلت ظاہر کرنی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلامی جو ہے مذہب تو اس کی کچھ تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تو اسی طرح اپنا ملکہ عالیہ جو تھیں الزبتھ دا فرسٹ، وہ شاہ ایران جو تھے ان کی بہن بنی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کا ایک معاہدہ تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شاہد عزیز صاحب، نہیں سر، یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اتنی مفید جانکاری دیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، کنٹینیو کیجئے، شکریہ۔ تو یہاں جو لفظ مغرب استعمال کیا گیا ہے یہ عام معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس میں اپنا سارا یورپ اور کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وغیرہ جو ہیں، یہ سب ملک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس براڈ کاسٹ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو مغرب میں موجود نہیں تھے، ان ملکوں میں موجود نہیں تھے، اور وہ جو ہیں بعد میں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اصول جو ہیں اتفاقی طور پر لوگوں نے خود ایجاد کر لیے یا کہ اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کا جو ہے اس میں کوئی ہاتھ تھا، تو اس کے لیے ہم جو ہے تاریخ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں۔ 1579 میں 1579 میں کوئی 500 سال پہلے، اس کے لگ بھگ، جو تھی الزبتھ دا فرسٹ، اس نے دو جو تھے حکمران، ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ ایک تھے شاہ آف ایران اور دوسرے تھے عثمانی خلیفہ یا عثمانی سلطان مراد دا تھرڈ۔ تو ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ کا خط جو ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے الزبتھ دا فرسٹ کا، جو اس نے مراد دا تھرڈ کو لکھا، جس میں وہ مقابلہ کرتی ہیں اسلام کا اور پروٹسٹنٹ عیسائی۔ تو قرآن پڑھے بغیر تو نپولین یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے مصر فتح کیا تھا اور وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھیا، برطانیہ نے ہندوستان جو ہے وہ فتح کیا تھا، تو گورے جو تھے، برطانوی جو تھے، وہ تو کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسلمان، سب کو ذلیل ہی کرتے رہے تھے۔ انہوں نے تو کبھی کسی مذہب کی تعریف نہ کی کہ دیکھو ہندوستان میں ہندوازم ہے، یہ بدھزم ہے، سکھزم ہے، اسلام ہے، ان کے دیکھو اصول کتنے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ بعد میں نپولین جو ہے، اس نے کہا کہ اسے افسوس ہے کہ وہ زیادہ عرصہ مڈل ایسٹ میں نہ رہا، لیکن وہ کہتا ہے آگے چل کے کہ اگر وہ اور زیادہ عرصہ رہتا تو اس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ جا کر حج یا عمرہ کرتا۔ اب اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس نے زندگی کے آخری سالوں میں کہا، جبکہ اس کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس نے زندگی کے آخری سالوں میں کہا، جبکہ اس کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1798-99 میں جب
ہم دوسری طرف اب چل رہے ہیں 1798-99 میں، جب نپولین جو تھے وہ مصر میں تھے، وہاں انہوں نے حملہ کیا اور مصر پہ قبضہ کر لیا، الجیریا پہ قبضہ کیا، اور فلسطین کی ان کی مہم ناکام ہوئی، لیکن بہرحال وہاں بھی حملہ کیا۔ تو نپولین نے یہ کہا، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of the Quran, which alone are true and which alone can lead men to happiness۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نعرہ جو تھا، انقلابی نعرہ، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، آزادی، برابری اور بھائی چارہ، تو اس کے اصول جو ہیں کہاں سے لیے گئے؟ اب ایک اور پہلو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 1800 میں جس جنرل نے نپولین کو ریپلیس کیا، جنرل یاک فرانسوا مینو نے، وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور ایک مصری خاتون سے جو بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں ان سے شادی کی، اور انہوں نے ایک عرب، اسی طرح بھائی چارہ، تو بھائی چارہ جو ہے یہ بھی قرآن میں چیپٹر 49 ورس 14 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسانیت، دیکھو ہم نے تمہیں ایک ہی آدمی اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ تمہارے قبیلے اور خاندان اور کاسٹس وغیرہ جو ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ کون کون سی فیملی میں ہے۔ تو اچھائی کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے اچھا وہ ہے خدا کی نظروں میں لبرٹی۔ قرآن کہتا ہے چیپٹر 2 ورس 257، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں، there is no compulsion in religion۔ پھر چیپٹر 10 ورس 100 قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو وہ، اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ زبردستی سب کو ایک مذہب پہ جمع کر لے گا۔ تو اگر اس نے نہیں یہ کیا تو پھر تمہیں کس نے حق دیا کہ تم لوگوں سے زبردستی کرو؟ نعرے کا دوسرا حصہ تھا ایکوالٹی، برابری۔ تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں چیپٹر 3 ورس 196 میں کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں، وہ کسی کا جو ہے کام، کسی کے تو یہ دیکھیں، یہ جو تھا فریڈم، آزادی کا اصول، یہ قرآن کریم نے قائم کیا، اور فرینچ ریولوشنریز جو تھے انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے لوگ جو ہیں اسلامی اصولوں کو قبول کر رہے ہیں اور ہم اسلامی اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت نے بھی جب میثاق مدینہ لکھا تو اس میں نے پچھلی دفعہ شاید یہ کہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ امہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مدینہ کے تمام رہنے والے، مدینہ کے تمام رہنے والے، یعنی یہودی اور عیسائی اور بت پرست اور مسلمان اور انصار اور قریش، مدینہ کے سب رہنے والے ایک امت ہے، کہ سب میں ایک بردرہڈ آپ نے۔ بہرحال یہ ان کی بات درست تھی یا غلط تھی، مجھے اس سے تعلق نہیں، ہمارا موضوع آج کا نہیں۔ میں نے یہ صرف یہ بیان کرنے کے لیے یہ آپ کو بتایا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو علم تھا اسلام کی تعلیمات کا۔ بہرحال یہ ان کی بات درست تھی یا غلط تھی، مجھے اس سے تعلق نہیں، ہمارا موضوع آج کا نہیں۔ میں نے یہ صرف یہ بیان کرنے کے لیے یہ آپ کو بتایا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اس بات کا ثبوت کہ جیفرسن جو ہے انہیں اسلام کی تعلیمات کا علم تھا، گو کچھ میری رائے میں غلط معلومات جو تھیں اس سے بھی وہ متاثر تھے، لیکن بہرحال
وہ ایک اپنے مضمون میں وہ اسلام پہ تنقید کرتے ہیں، اور یہی تنقید ایکچولی وہ رومن کیتھلکس پہ بھی کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے اٹ سٹائفلز فری انکوائری، یعنی نہ بت پرست، نہ مسلمان، نہ یہودی، کوئی بھی جو ہے ان کو آپ ان کے جو ہیں انسانی حقوق، انسانی سماجی حقوق جو ہیں، ان سے آپ محروم جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں حقوق کی، انسانی حقوق کی۔ تو جان لاک لکھتے ہیں نائدر پیگن، اب ثبوت ہے، شواہد ہیں کہ جیفرسن جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کو بھی جو آئین بنایا جا رہا ہے اور جو آئینی تحفظات ہیں ان میں وہ جو ہے شامل کیا جائے۔ تو ایک برٹش فلاسفر تھے جن کا نام تھا جان لاک، جو 1689 میں انہوں نے فلاسفی پہ بہت سے مضمون اور کتابیں لکھیں، اور بعد میں جب امریکہ کا آئین تدوین دیا گیا تو اس میں جو تھا نو ریلیجس ٹیسٹ، تو وہ اسی پہ بیسڈ تھا۔ اب میں امریکہ کی طرف آتا ہوں، تو امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ بہت پہلے سے ہیں، جو افریقہ سے ریڈ کر کے پکڑ کے زبردستی لے جائے جاتے تھے، بطور غلام امریکہ میں بیچے جاتے تھے، ان میں سے کوئی جو ہے، کوئی کہتا ہے 15%، کوئی کہتا ہے 20%، لوگ کہتے ہیں 30% تک وہ مسلمان تھے جو امریکہ جو تھے وہ پہنچے۔ اس زمانے میں یاد رہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ اپنا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں جو ہے، جو میں نے پڑھا شروع میں کافی عرصہ پہلے، کہ جو فرینچ ریولوشنریز نے بھی اڈاپٹ کیا، لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت نمبر 257، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں۔ اور دوسری آیتیں جو بھی میں نے پڑھی، خدا کہتا ہے میں نہیں زبردستی کرتا، تم زبردستی کرنے والے کون ہو۔ اور ایک اور آیت ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے تم لوگوں سے نفرت بھی کرتے ہو لیکن اس کے باوجود تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ تو جیفرسن جو ہیں انہیں اسلام کے متعلق علم تھا، وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنا مسلمان امبیسڈر جو ٹیونس سے تھے، جب انہوں نے کھانے پہ دعوت دی وائٹ ہاؤس میں ان امبیسڈر کو، تو یہ رمضان تھا، تو ٹامس جیفرسن جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ ڈنر جو تھا امبیسڈر کے لیے، جو 3:30 بجے ہونا تھا، اس کا وقت جو ہے بدل کے، انہوں نے کہا اس کا وقت بدل کے غروب آفتاب کا وقت رکھو، جو روزہ کھولنے کا وقت۔ تو اس کا مطلب ہے انہیں کافی حد تک اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو ہے معلومات حاصل تھی۔ تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں، تو بعید القیاس نہیں کہ قرآن جو انہوں نے ایز طالب علم خریدا تھا، اور ایک جو ہے اپنا میں ابھی اس کو یہ دوسری چیز کو میں وہ بیان کرتا ہوں، اور قرآن سے جو انہوں نے کچھ اصول دیکھے ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے امریکہ کے آئین کی تدوین کی تھی۔ ذرا غور کریں تو ٹامس جیفرسن جو تھے انہوں نے لاک کا یہ فکرہ جو ہے، جو ورجینیا اسٹیٹ تھی جب اس کا آئین بنایا تو اس میں کاپی کیا اپنے الفاظ میں۔ اس میں لکھتے ہیں our civil rights have no dependence on our religious opinions۔ تو یہ انہوں نے ڈرافٹ کیا 1777 میں، اور یہ قانون بن گیا 1786 میں۔ اب کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ثابت کریں کہ جیفرسن جو ہے اس کے ذہن میں یہی تھا
کہ یونیورسل جسے کہتے ہیں یہ فکرہ ہو. وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا ان کی زندگی کے سوانح عمری لکھی گئی 1821 میں، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک بڑی تحریک اٹھی تھی کہ آئین کو جو تمہید ہے، جو پری ایمبل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس کا نام شامل کیا جائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو تھے حکمران، رولر، سب لوگ جو تھے انگلینڈ سے گئے ہوئے، جہاں سے گئے ہوئے، وہ سب عیسائی تھے. لیکن جیفرسن جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو اور مخالفت کر کے وہ تحریک جو ہے وہ فیل ہو گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جیفرسن اور فاؤنڈنگ فادر جو تھے وہ قرآن کریم کی یہ آیت لا اکراہ فی الدین اور دوسری آیات جو میں نے پڑھی کہ خدا نہیں زبردستی کرتا تو تم زبردستی کرنے والے کون ہو، وہ ان کو اپلائی کرنا چاہتے تھے. ان کا یہ چیز جو تھی وہ یونیورسل تھی، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھی. فرق کیا ہے اور کون سا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ ایک چیز عربی میں بیان کی گئی ہے اور اس کو انہوں نے اڈیپٹ کر لیا انگریزی میں اپنے حالات کے مطابق. یہ چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ سارے جو ہے مٹیریل میں نے لیا ہے غیر مسلم سورسز سے. غیر مسلم سورسز سے یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ پروفیسر اسپیلبرگ ہیں جو پروفیسر ہیں ہسٹری اینڈ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کے یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن میں، یہ انہوں نے لکھی ہیں. تو اب اسپیلبرگ جو ہے ان کی ایک اور بات پہ غور کریں. وہ کہتے ہیں، اسپیلبرگ کہتے ہیں Jefferson saw the Quran as a law book, especially as Christians were interacting with Muslims from the Ottoman. تو میرا یہ کہنا کہ امریکی آئین جو ہے وہ کافی حد تک قرآن جو ہے اس کی تعلیمات پر مبنی ہے. تو میری رائے میں یہ جسے کہتے ہیں جج کہتے ہیں کہ اٹس این آرگیوبل کیس، کہ یہ ایسا ہی چیز ہے. قرآن میں آیت ہے کہ خدا جو ہے اس کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان اتھارٹی میں، اولو الامر جو ان کی اطاعت کرو. اب جیفرسن نے کیا جب انہوں نے جو تھا آئین امریکہ کا اس کی تدوین کی، تو جیفرسن نے کیا جب کہا، قرآن نے جہاں کہا کہ خدا کی اطاعت کرو، اس کا مطلب ہے قرآن، اس لیے کہ خدا جو ہے ڈائریکٹلی تو ہر شخص سے نہیں کلام کر. تو گویا قرآن جو ہے ہمارا آئین ہے. تو جیفرسن نے قرآن کی جگہ لکھ دیا امریکن کانسٹیٹیوشن. اور آگے ہے اوبے دا میسنجر، حضرت وسلم جو ہیں ان کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس کی جگہ جیفرسن نے کیا لکھا؟ سپریم کورٹ. کہ سپریم کورٹ جو ہے امریکہ کی وہ مفسر ہے، انٹرپریٹر ہے امریکہ کے آئین کی، اور وہ دیکھے گی کہ کوئی آئین کوئی قانون جو کانگریس سینیٹ کوئی بھی پاس کرتا ہے، کوئی بھی بات جو لیکن یہ دیکھیں ان لوگ، جیفرسن جو ہے اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے جو تفسیر کی تھی اس آیت کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولو الامر جو ہیں ان کی، حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے کیا تفسیر کی تھی. حضرت فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں نہیں، آپ کو علم ہوتا ہے، آپ بھاگے واپس آتے ہیں. تو پہلی تقریر آپ یہ کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنا کہتے ہیں کہ جو
خدا کی پرستش کرتے تھے تو خدا زندہ ہے، جو محمد کی پرستش کرتے تھے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ محمد ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے جو سارے رسول ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہے، حضرت ابو بکر حضرت عیسیٰ کو شامل کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے جتنے رسول گزرے وہ وفات پا چکے ہیں، تو اگر محمد فوت ہو جائیں تو تم کیا اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ تو آگے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا زندہ ہے۔ تو اگلے دن جب وہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ دوسرا خطبہ دیتے ہیں اپنا۔ دوسرا خطبہ جو ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، گو میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں۔ اگر میں تمہیں درست حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور اگر میں تمہیں غلط بات کرنے کے لیے کہوں تو تم اس کی اطاعت مت کرو، اور میری مدد کرو یہ جاننے میں کہ میں نے غلط بات کی اور درست بات کیا تھی۔ اور آگے جو تھا کہ جو تم میں سے تمہارے حکمران ہیں ان کا حکم مانو، تو اس کی جگہ جیفرسن جو ہیں انہوں نے کانگریس اور سینٹ جو ہیں وہ رکھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام کے بنیادی اصولوں کو لے کر جیفرسن جو ہیں وہ اپنا آئین کی تدوین جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس زمانے میں مغرب میں یہ تصور تھا، جمہوریت تو کہیں تھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان میں ایک کورٹ آف چانسری بنائی گئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی مقدمہ ہوتا تھا تو اس میں قانون کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ ہار جاتا تھا، اور ہوتا تھا کہ جناب قانون یہی کہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بادشاہ سے براہ راست درخواست کرتے تھے کہ جناب قانون کی عدالت میں ہم ہار گئے ہیں، لیکن آپ قانون ہیں، آپ قانون سے بالا تر ہیں، جو آپ کہیں وہی قانون ہے، تو آپ کہیں کہ جناب ہمارے حق میں فیصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ انگلستان میں ایک کورٹ آف چانسری بنائی گئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی مقدمہ ہوتا تھا تو اس میں قانون کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ ہار جاتا تھا، اور ہوتا تھا کہ جناب قانون یہی کہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ بادشاہ سے براہ راست درخواست کرتے تھے کہ جناب قانون کی عدالت میں ہم ہار گئے ہیں، لیکن آپ قانون ہیں، آپ قانون سے بالا تر ہیں۔ اب آپ اس کی اہمیت دیکھیں، سالہ سال گزر جاتے ہیں، دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے جس میں نازی جو ہیں لاکھوں یہودیوں اور جپسیوں اور ہم جنس پرستوں وغیرہ کو جو ہے گیس چیمبرز میں بھیج دیتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں۔ تو اتحادی جنگ جیت جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگوں سے ظلم ہوا ہے اور ہم اس کا حساب لیں گے۔ اور نیورنبرگ میں ایک ٹرائبیونل جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے، اور لوگوں کو پکڑ کے نازی جنرلز وغیرہ ان پہ جو ہے مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ ان کا ڈیفنس کیا ہے؟ ان کا ڈیفنس یہ ہے کہ جناب ہم نے کیا کیا، جو اولو الامر تھے یہ کوئی تھیوری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ ہوا، آپ نے کہا کہ جناب میں پابندی لگانے لگا ہوں، خواتین اتنا حق مہر مانگتی ہیں کہ لوگ جو ہیں شادی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو مدینہ میں کنوارے پھرتے ہیں۔ تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، تو کہنے لگی کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انہیں سونے کا پہاڑ بھی جو ہے دو،
تو پھر تم کون ہوتے ہو اس پہ پابندی لگانے والے؟ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اس خاتون نے ٹھیک کہا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہی چیز جو ہے یہ کاپی ہوئی ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں، کہ ایک کانسٹیٹیوشن، ایک آئین بنا دیا گیا ہے، کانگریس یا سینٹ یا پریزیڈنٹ کوئی حکم جاری کرتا ہے جو اس کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتی، کہتی ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور یہ ہو چکا ہے ٹرمپ صاحب کے زمانے میں، تو خاص طور پہ شروع میں بے شمار ان کے احکامات جو تھے وہ سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ 1500 سال پہلے یہ چیز ہوئی، تو ٹامس جیفرسن جنہوں نے اتنی باریکی سے قرآن اور ان چیزوں کا مطالعہ کیا تھا، اور جن کو یہ علم تھا کہ رمضان میں میں مسلمان ایمبیسڈر کو کھانے کے لیے بلا رہا ہوں، تو نیورمبرگ جو تھی ٹرائیبیونل، ویسٹرن انٹرنیشنل لاء میں پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات ریجیکٹ کر دی کہ جناب کوئی اگر افسر حکم دے اس کو ماننا لازمی ہے، اور یہ ایک ان دا کورٹ آف لاء یہ ڈیفینس ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یا شاید آپ کو علم بھی ہو کہ جب ایک قانون پاس ہوتا ہے اسپیشلی کرمنل لاء، تو اس میں یہ بھی کئی دفعہ لکھا جاتا ہے ڈیفینسز، کہ کن کن پوائنٹ پہ اگر آپ پہ یہ چارج لگے تو آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینسز میں سے انٹرنیشنل لاء میں ڈیفینسز میں سے کہ جناب مجھے حکم دیا تھا کہ یہ 50 بچے جو ہیں نا گولی مار دو، میں نے گولی مار دی، یہ ڈیفینس ہی نہیں ہے۔ اور یہ نیورمبرگ ٹرائیبیونل، اب وہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑی یہ جستجو کرنی پڑتی تھی، سیکرٹ وہ ہوتے تھے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو، وہ پیچھے لگ جاتے تھے خامد کے یا بیوی کے، تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، بلکہ ایک پوری انڈسٹری تھی کہ اگر خامد کو پھنسانا ہے تو وہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو جو ہیں وہ لڑکیاں بھی مہیا کرتے تھے جو کوشش کرتی تھیں کہ یہ صاحب۔ تو اسی طرح انٹرنیشنل لاء میں اب رولز آف وار ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ دوسری جنگ عظیم جو تھی اس سے تھوڑا دن پہلے تو جرمن جو ہیں وہ تو دن رات بمباری کرتے تھے برطانیہ کی، ان کے شہروں کی، ان کی فیکٹریوں کی، سول پبلک پلیسز کی۔ برطانیہ یہی کرتا تھا جرمنوں کے ساتھ۔ انہوں نے ایک ڈیم جو تھا جرمنوں کا جو اپنا بجلی سپلائی کرتا تھا ان کی انڈسٹری وغیرہ، اس کو تباہ کیا اور اسے فلڈ آ گیا اور ہزاروں جرمن جو تھے وہ ڈوب کے مر گئے۔ امریکہ نے ہیروشیما جو ہے اور ناگاساکی جو ہے وہاں ایٹم بم پھینکے، وہاں جو تھے وہ کیا تھے، کوئی فوجی بیٹھے تھے وہاں، وہ سارے سویلین تھے، ان کا جنگ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، یا صرف اتنا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے تھے جس کی جنگ تھی امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کے ساتھ۔ تو یہ رولز آف وار جو حضرت ابو بکر نے کوائن کیے تھے، فوج کو بھیجا، اسے کہا عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کو نہیں مارنا، صرف جو تم سے لڑ رہے ہیں کمپیٹنٹس کو تم نے مارنا ہے۔ یہی جو ہے رولز تدوین کر کے رولز آف وار، انٹرنیشنل رولز آف وار جو ہیں ان، اور اسی بنا پر پچھلی صدی کے شروع میں اپنا کوئلیم صاحب کی وفات پر جب ایک صاحب نے وہ لکھا، تو کوئلیم ایک سولیسیٹر تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں انگلینڈ چھوڑنا پڑا کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو ان کی وفات پہ کسی نے لکھا کہ جو کر رہے تھے اخلاقی، کوئلیم جو کر رہے تھے اخلاقی طور پر وہ جائز تھا، اس لیے کہ ہونا یہی چاہیے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا قانون جو ہے شادی اور طلاق کا وہ کتنا، اور اسی بنا پر پچھلی صدی کے شروع میں
اپنا کوئلیم صاحب کی وفات پر جب ایک صاحب نے وہ لکھا، تو کوئلیم ایک سولیسیٹر تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور انہیں انگلینڈ چھوڑنا پڑا کچھ وجوہات کی وجہ سے، تو ان کی وفات پہ کسی نے لکھا کہ جو کر رہے تھے اخلاقی، کوئلیم جو کر رہے تھے اخلاقی طور پر وہ جائز تھا، اس لیے کہ ہونا یہی چاہیے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کا قانون جو ہے، بہرحال قانون چینج کر دیا گیا، تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، صرف ناجائز تعلقات نہیں تو اور بھی وجوہات جو ہیں ان پہ طلاق ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو قصور ثابت کرنا پڑے گا۔ ڈیورس جو ہے اٹ از فالٹ بیس، دوسرا جو ہے دوسری پارٹی جو ہے بتائیں اس نے گناہ کیا کیا کہ آپ اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فالٹ سے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا فالٹ ہے تو اب اس کو اور چینج کرو قانون کو، تو کہ اس میں کوشش کی گئی ہے ریکنسیلیشن کی، صلح صفائی کروانے کی وغیرہ۔ تو شاید پچھلی چیز جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ اپنا پچھلے سال جب ایک خاتون نے طلاق کی درخواست دی تو کہا کہ خاوند کا قصور بتاؤ، تو جب وہ قصور نہ بتا سکیں تو وہ عدالت نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آپ کی طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو پارلیمنٹ نے پھر قانون پاس کیا جس میں جماعت احمدیہ لاہور جو ہے انہوں نے بھی اس مہم میں شرکت کی کہ جناب یہ قصور بتانا کیوں ضروری ہے۔ تو اب وہ قانون جو ہے اگلے سال نافذ ہوگا، اور برطانیہ کا طلاق کا قانون قریباً وہی بن جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ طلاق ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا ناجائز تعلقات پہ طلاق ہو سکتی ہے، اچھا نہیں کسی دوسرے کا قصور ثابت کر دو تو طلاق ہو سکتی ہے، اچھا نہیں قصور ہے بھی تو آپس میں آربیٹریشن کی کوشش کرو، ریکنسیلیشن کی کوشش کرو، صلح صفائی کی کوشش کرو، اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر طلاق ہو سکتی ہے۔ اور اب اینڈ پہ کہ اگر آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ کو کسی کو ملزم کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا گزارا۔ اسی طرح امریکہ کا شادی کا قانون جو ہے، اور برطانیہ کا جو اس طرف 100% تو نہیں آیا لیکن آ رہا ہے، امریکہ میں عام طور پہ اب پری نپچول اگریمنٹ ہوتا ہے۔ ہم جب شروع میں یہاں آئے تو کہا جاتا تھا یہ دیکھو جی اسلامی شادی جو ہے یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں رومانس کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں جب کیتھرین زیٹا جونز اور مائیکل ڈگلس کی شادی ہوئی، یہ ایکٹر اور ایکٹریس ہیں ہالی ووڈ میں، ایک نے وکیل مقرر کیا، دوسرے نے وکیل مقرر کیا، دونوں نے پری نپچول ایگریمنٹ، اسلام سے کیا کہتے ہیں نکاح نامہ، انہوں نے پری نپچول ایگریمنٹ جو تھا وہ بنایا کہ جناب اگر طلاق پر نوبت آ گئی تو اس کے یہ حقوق ہیں، اس کے وہ حقوق ہیں، وہ اس کو وہ دے گا، وہ اس کو وہ دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں نے اس پہ دستخط کیے، اس کے بعد چرچ میں جا کے انہوں نے شادی کی۔ اسلام میں کیا ہے کہ سارا مسئلہ ایک ہی ٹائم ہو جائے، ہم نے اس کو نکاح نامے کا نام دے دیا، یہ دونوں چیزیں انکلوڈ ہو گئی۔ نکاح نامے میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ بے وقوف ہیں جو نہیں لکھتے، لیکن آپ نکاح نامے میں جو چیز چاہے، جو شرط چاہے آپ لکھوا سکتے ہیں، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، پہلے اگری کر کے جائیداد کی تقسیم کی، بچوں کی دیکھ بھال کی، دوسری شادی۔ تو آپ پڑھ جائیں تو یہ جو ہے قرآن چیپٹر 4 ورس 128 کہ اس میں لکھا ہے عورتیں جو ہیں جنہوں کو ڈر ہو کہ ان پہ کوئی ظلم ہوگا یا کچھ، تو پہلے صلح کی کوشش کرو، اس لیے کہ صلح صفائی بیسٹ چیز ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دو کہ ٹھیک ہے ہم نہیں رہ سکتے۔ تو چیپٹر 4 ورس 35 کہ اگر جوڑا جو ہے میاں بیوی جو ہیں اپنا ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں
تو کیا کریں؟ ریکنسیلیشن کی کوشش کریں، تو بندے مقرر کریں جو آپس میں صلح صفائی کروانے کی کوشش کریں۔ البقرہ آیت 226 227، جو اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں، 4 مہینے انتظار کرو۔ کیوں؟ سے کہتے ہیں کولنگ آف پیریڈ۔ آپ کو چیز بھی خریدتے ہیں تو برطانیہ کا قانون جو ہے وہ کولنگ آف پیریڈ آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ غصے میں جھگڑا۔ اسی طرح یہ قانون جو ہے کہ آپ قرضے پہ چیز لیتے ہیں، تو انگلستان میں، امریکہ میں، یورپ میں کیا ہے، آپ نے یہ مکان لیا قرضے پہ، مکان آپ نے لیا، آپ قسطیں دیتے رہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کی نوکری چلی گئی، آپ قسط نہیں دے سکتے، 1 مہینہ 2 مہینہ جو ہے بینک یا جو بھی ہے ادارہ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ انتظار کریں گے، اس کے بعد عدالت میں اپنا درخواست دیتے۔ مسلمان نکاح کا نام لیں تو کہ جناب کانٹریکٹ ہے تو رومانس یاد آ جاتا ہے، تو اپنی دفعہ رومانس جو ہے وہ یاد نہیں آتا۔ اب طلاق ہو امریکہ میں تو کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے ہاں جی پرینپ ہوا تھا، ہاں جی ہوا تھا، اچھا پھر ہمارے سامنے پیش کرو کہ شادی کے وقت کیا شرائط طے ہوئی تھی، نکاح نامہ کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آپ جوتیاں کھا کے رو رو کے اپنی سوسائٹی تباہ کر کے اس طرف آتے ہیں، اسی حکم کی طرف آتے ہیں جو خدا تعالیٰ جو ہے اس نے نازل کیا ہے، اور دوسرا جو ہے انسانوں کی طرح آ جاؤ، یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اسے بہتر ہے، ہم نے وہی کرنا ہے۔ برطانیہ میں پرین اپ جو ہے جب عدالت میں جاتا ہے تو جج اس پہ غور کرتے۔ میں نے ایک دفعہ ایک سیریز آف لیکچرز دیا تھا جس کا ٹائٹل ہی میں نے یہ رکھا تھا، شریعہ از ہیئر، ڈیل ود اٹ۔ تو اب کووڈ کی وجہ سے جو کچھ ہوا، پہلی چیز جو ہے وہ ساری دنیا میں اسٹیٹ بینکس نے یہ کی کہ جو ریٹ آف انٹرسٹ تھا وہ آلموسٹ زیرو کر دیا۔ جاپان میں تو عرصے سے زیرو ہے، انگلستان میں بھی 0.5% ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ سود نہ لو۔ اب ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، اخباروں پہ اشتہار آتے ہیں، فیس بک پہ اشتہار آتے ہیں، جناب یہ چیز لے لیں تو چیز ہم آپ کو پہنچا دیں گے، تو اپنا آپ کو یہ ہم بغیر سود قرضہ دیتے ہیں، تو 6 مہینے بعد، سال کے بعد۔ اب قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر جو قرض خواہ ہے اس کا ہاتھ تنگ ہے تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دو، معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن کم از کم مہلت تو اس کو دو۔ یہ البقرہ میں سورت نمبر 280 میں لکھا ہے۔ برطانیہ میں 10 سال پہلے انہوں نے قانون چینج کر کے یہی آیت نافذ کر دی کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ مکان جو ہے وہ بینک سے قرضہ لے کے خریدتا ہے، اس کی نوکری چلی جاتی ہے، وہ 2 قسطیں نہیں دے سکتا، تو عدالت میں جب جاتے ہیں تو جج بیٹھتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تم نے 2 قسطیں نہیں دیں، 4 قسطیں نہیں دیں تو یہ بینک کو میں مکان بینک کے حوالے کر رہا ہوں، تو اپنا وہ تمہیں نکال کے تالے چینج کر کے مکان بیچ دیں۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب یہاں بیٹھو، کیا وجہ تھی؟ جی میری نوکری چلے گی۔ اچھا اب نوکری ہے؟ ہاں جی مل گئی ہے۔ اچھا پھر تم بتاؤ اب تم قسطیں جاری کر سکتے ہو؟ جی ہاں میں اب جاری کر سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ جو بقایا ہے تم اس کا کیا کرو گے؟ جی یہ ہے کہ میں اس طرح کروں گا، میں 50 جو ہے وہ ایکسٹرا دے کے تو میں کوشش کروں گا بقایا ادا ہو جائے۔ جج پھر بینک کو پوچھے گا جناب 50 مہینے کا آپ کو منظور ہے؟ بینک کہے گا نہیں جی مجھے 50 تو منظور نہیں، مجھے 150 چاہیے۔ جج اسے کہے گا 150 دے سکتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا نہیں جی 150 نہیں، میں 100 پاؤنڈ دے سکتا ہوں۔ جج بینک کو کہے گا یہ منظور ہے؟ اگر بینک نے منظور کر لیا تو جج کہے گا ٹھیک ہے جناب قسطیں اب دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، اور بقایا جات جو ہیں وہ تم 100 پاؤنڈ کر کے دو گے جب تک کلیئر نہیں ہو جاتے، مکان تمہارا ہے، جاؤ موجیوں کرو گھر رہو۔
یہ قرآن شریف کی آیت کیا کہتی ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ مغرب جو ہے کس طرح شریعت نافذ کر رہا ہے. آبویسلی وہ جب اپنا بناتے ہیں اسٹیچوٹری انسٹرومنٹ وغیرہ تو اس میں وہ قرآن شریف کی آیتیں تو نہیں کوٹ کرتے، لیکن جو قدم وہ اٹھاتے ہیں، جو قانون وہ پاس کر رہے ہیں، اس کا قرآن سے مماثلت کرنا، قرآن کی آیات سے، قرآن کی تعلیم سے، یہ تو ہمارا کام ہے نا. اور پھر لوگوں کو کہنا کہ دیکھو جو 1500 سال پہلے ہم نے کیا تم وہی کر رہے ہو. تو ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس لیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو بھی آپ کا فرقہ ہے، جو بھی آپ کا طبقہ ہے، جو بھی آپ کی برادری، ذات، قوم ہے، جو بھی آپ کی شہریت ہے، جو بھی آپ کا رنگ ہے، خدا تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نقصان اور شر سے بچائے، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ کھول دے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے اور اس کی جو تفسیر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اس زمانے میں کی، اسی کی پیروی کر کے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، اور میں ہمیشہ روتے ہوئے ہی یہ براڈ کاسٹ جو ہیں یہ ختم کرتا ہوں، کہ وہ ملک جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، میں کسی بھی ملک کو اسلامی کنٹری نہیں کہتا، میں انہیں مسلم میجورٹی کنٹری کہتا ہوں، اس لیے کہ اسلامی وہ تب ہوں گے جب اسلام کی تعلیمات پر ان کے کم از کم حکمران عمل کرنا شروع کریں. ایک انگریز نے مجھے پوچھا، وہ کہنے کہ تم اتنے لمبے یہ لیکچر دیتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ مسلم میجورٹی کنٹریز میں ہمیں یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمیں تم بتا رہے ہو کہ ٹامس جیفرسن نے قرآن شریف پڑھا اور اس نے اس میں سے یہ اصول اخذ کر لیے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور ہر ایک جو ہے وہ قانون کے سامنے جواب دہ ہے، اور ہر ایک برابر ہے، اور ہر ایک کو انسانی حقوق حاصل ہیں. تو ہمیں مسلم میجورٹی، مسلم اکثریت ملکوں میں جن پر یہ قرآن نازل ہوا، ہمیں ان میں یہ چیز ہوتی کیوں نظر نہیں آتی؟ تو یہی سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ جن کے پاس یہ خزانہ تھا ان کے دلوں میں کوئی اس کی قدر و وقت ہی نہیں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے، انہوں نے بہت کوششیں کی، انہوں نے جمہوری نظام جماعت میں بھی قائم کیا کہ جمہوریت پہ چلے، یہ نہیں پیر مر گیا تو اس کا بیٹا بن گیا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا بن گیا. وہ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو جو تھے یہ فرینچ جو تھے فریڈم، ایکوالٹی، برادرہڈ، یہ قائم کرنے کی کوشش کی. وفات سے چند دن پہلے آپ نے رسالہ لکھا پیغام صلح، جس میں ہندوستان کی تمام قوموں کو آپس میں صلح، صفائی اور پیار اور محبت اور امن اور آتشی سے رہنے کی تعلیم دی گئی تھی. تو لیکن ہم نے وہ جو چیزیں جن سے ہم نے سرفراز ہونا تھا ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں. ہم جو ہیں بس وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں اور سر پھٹور کرنے میں مشغول ہیں. میں دعائی کر سکتا ہوں اور آپ سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور یہ چیزیں ساری دنیا جو ہے ان کے علم میں لائیں تاکہ اسلام کی سربلندی ہو.